اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مقوقس شاہ مصر کے نام لکھا۔ مصر اور اسکندریہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ مقوقس کا ٹائٹل جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام خط لکھا، جریج بن متی اس کا نام تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی بنا کر حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا متن کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب سلام، اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، صحیح سالم رہو گے، اور اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ، تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے اہل قبط، اس بات کی طرف آؤ جو تمہیں اور ہم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہ خط کا اس طرح متن اللہ کے پیغمبر نے لکھا اور اپنی مہر جو ہے اس کے اوپر ثبت کی، اور حاتب بن ابی بلتہ خط لے کر مقوقس شاہ مصر کے دربار میں پہنچے۔ حاتب بن ابی بلتہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا، لہٰذا دوسروں سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے بولا کہ اس سے پہلے جو فرعون تھا اس نے بھی تکبر کیا تھا، اور تم بھی اس کو تکبر کی وجہ سے کہیں رد نہ کرنا۔ مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک اس سے بہتر دین ہمیں نہ مل جائے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کے بدلے میں کافی کر دیا ہے۔ جب اس نبی نے اسلام کی دعوت دی تو قریش کے لوگ اس دعوت کے خلاف بڑے سخت ثابت ہوئے۔ یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی، اور نوسرا نے سب سے زیادہ جو ہے وہ نوسرا اس کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت دیتے ہیں جیسا کہ تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا لیتا ہے وہ قوم اس کی امت ہوتی ہے، اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ قوم اس نبی کی اطاعت کرے۔ مقوقس نے خط کے جواب میں کہا کہ میں نے اس نبی کے معاملے میں غور کیا ہے، میں نے پایا ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے، لہٰذا میں اس کے معاملے میں ضرور غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی بنی ڈبیا کے اندر احترام کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر ایک کاتب کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جوابی خط لکھا کہ محمد بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ اما بعد، آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کے ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے، کیونکہ نوسرا جو ہے وہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، تم اس کے اوپر ایمان لانا۔ تو اہل قبط عیسائی تھے، تو اس طرح جو عیسائی تھے وہ اس معاملے میں بہت نرم تھے کہ وہ دین اسلام کو ان کے جو راہب تھے وہ یہ جانتے تھے کہ ایک رسول ہونے والا ہے۔ تو اس طرح اس کو بھی مقوقس شاہ مصر کو بھی پتہ تھا کہ ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شام سے نمودار ہوگا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ تو میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیجیں جنہیں قبطیوں میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور تحائف میں خچر اور ہدیے وغیرہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے بھیجے۔ اور 2 لونڈیاں سیرین اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بھیجیں۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس رکھا، اور سیرین
جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور بعد میں سکندریہ اور مصر جو ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا، تو اس کی ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے اس کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔